بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دین اسلام میں پاکیزگی کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اگر انسان پاک نہیں ہے تو نہ وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے اور نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی ایسی کسی بھی عبادت کو انجام دے سکتا ہے جس میں پاکیزگی شرط ہو۔ اور صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسان کو ہر حالت، ہر صورت اور ہر وقت پاک رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو پاکیزگی پسند ہے، جیسا کہ خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور خود کو پاک رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ حدث اور دنس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے ظاہر ہو جانے سے انسان کو طہارت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حدث اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد وضو یا غسل نماز پڑھنے کے لیے واجب ہو جائے، اور دنس ایسی نجاست کو کہتے ہیں کہ جس کے ظاہر ہو جانے کے بعد وضو یا غسل واجب نہیں ہوتا، مثلا جسم پر نجاست کا لگ جانا۔ حوادث کے ظاہر ہو جانے کے بعد انسان پر یا غسل واجب ہو جاتا ہے یا وضو۔ ابھی ہم غسل کے سلسلے میں بحث کریں گے۔ واجب غسل 7 ہیں، جس میں 3 غسل ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، اور بقیہ غسل عورت اور مرد میں مشترک ہیں۔ جو غسل عورتوں پر واجب ہیں وہ اس طرح ہیں: اول غسل جنابت، دوم غسل حیض، سوم غسل نفاس۔ تمام غسلوں کے طریقے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن حالات اور نیت جدا جدا ہوتی ہیں۔ غسل واجب ہو یا غسل مستحب، دونوں کے 2 طریقے ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں نیت ضروری ہوتی ہے۔ جو 2 طریقے ہوتے ہیں اس میں پہلے غسل ترتیبی اور دوم غسل التماسی۔ غسل ترتیبی جو عام طور پر رائج ہے، اس کا طریقہ اس طرح ہے: سب سے پہلے ہمیں عین نجاست کو زائل کرنا ہے، اگر نجاست جسم پر لگی ہو، پھر نیت کریں گے۔ نیت الفاظ سے کرنا ضروری نہیں۔ سر اور گردن کو دھوئیں ایسا کہ پانی جلد تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد جسم کا داہنا حصہ اس طرح دھوئیں کہ تھوڑا سا پانی بائیں طرف پہنچ جائے، اور پھر بائیں حصے کو اس طرح دھوئیں کہ تھوڑا سا پانی دائیں حصے تک پہنچ جائے۔ یہ غسل ترتیبی ہے۔ غسل ارتماسی کرنے کا طریقہ اس طرح ہے: غسل ارتماسی میں نیت کرنے کے بعد پانی میں یکبارگی غوطہ لگانا چاہیے اور پورے بدن کو ڈبونا چاہیے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ نیت کرنے کے وقت بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہونا چاہیے، اور نیت کرتے ہوئے خود کو پانی میں ڈبونا چاہیے۔ اس طرح دونوں پیر جو پانی میں زمین پر ہیں انہیں زمین سے اٹھا لینا چاہیے۔